السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ حفظ نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورۃ التوبہ آیات نمبر 51 تا 58 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويخلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها ردوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: تم فرماؤ، تم ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا، اور ہم تم پر اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پر عذاب ڈالے اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھ ہو. تو اب راہ دیکھو، ہم بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہے ہیں. تم فرماؤ کہ دل سے خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے ہرگز قبول نہ ہوگا. بے شک تم بے حکم لوگ ہو، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے، اور نماز کو نہیں آتے مگر جی ہارے، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری سے. تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہ آئے. اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پر وبال ڈالے، اور اگر کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں اور تم میں سے ہیں نہیں. ہاں، وہ لوگ ڈرتے ہیں اگر پائیں کوئی پناہ یا غار یا سما جانے کی جگہ تو رسیاں ٹوڑاتے ادھر پھر جائیں گے. اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں تم پر تان کرتا ہے، تو اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں، اور نہ ملے تو جبھی وہ ناراض ہیں.
اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب تسلسل سے اس کی تفسیر۔ اور جھوٹی جھوٹی باتیں بنا کر فساد انگیزیاں کرتے جو تمہاری باتیں ان تک پہنچائیں، اور وہ آپ کے اصحاب کو دین سے روکنے کی کوشش کرتے، جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے روز احد کیا کہ مسلمانوں کو اغوا کرنے کے لیے اپنی جماعت لے کر واپس ہوا، اور انہوں نے تمہارا کام بگاڑنے اور دین میں فساد ڈالنے کے لیے بہت مکر و حیلے کیے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے تائید و نصرت اور اس کا دین غالب ہوا۔ شان نزول۔ یہ آیت جد بن قیس منافق کے حق میں نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی تو جد بن قیس نے کہا، یا رسول اللہ، میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے آپ مجھے یہیں ٹھہرے جانے کی اجازت دیجیے اور ان عورتوں کے فتنہ میں نہ ڈالیے، میں آپ کی اپنے مال سے مدد کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اس کا ہیلا تھا اور اس میں سوائے نفاق کے اور کوئی علت نہ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اسے اجازت دے دی۔ اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ جہاد سے رک رہنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنا بہت بڑا فتنہ ہے، اور تم دشمن پر فتح یاب ہو اور غنیمت تمہارے ہاتھ آئے اور کس طرح کی شدت پیش آئے۔ منافقین کے چالاکی سے جہاد میں نہ جا کر یا تو فتح و غنیمت ملے گی یا شہادت و مغفرت، کیونکہ مسلمان جب جہاد میں جاتا ہے تو وہ اگر غالب ہو جب تو فتح و غنیمت اور اجر عظیم پاتا ہے، اور اگر راہ خدا میں مارا جائے تو اس کو شہادت حاصل ہوتی ہے جو اس کی اعلیٰ مراد ہے، اور تمہیں عاد و سمود وغیرہ کی طرح ہلاک کرے، تم کو قتل و اسیری کے عذاب میں گرفتار کرے کہ تمہارا کیا انجام ہوتا ہے۔ شان نزول۔ یہ آیت جد بن قیس منافق کے جواب میں نازل ہوئی، جس نے جہاد میں نہ جانے کی اجازت طلب کرنے کے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں اپنے مال سے مدد کروں گا۔ اس پر حضرت حق تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم خوشی سے دو یا ناخوشی سے تمہارا مال قبول نہ کیا جائے گا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ لیں گے، کیونکہ یہ دینا اللہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ انہیں رضائے الہی مقصود نہیں، تو وہ مال ان کے حق میں سبب راحت نہ ہوا بلکہ وبال ہوا۔ منافقین اس پر یعنی تمہارے دین و ملت پر ہیں، مسلمان ہیں، تمہیں دھوکہ دیتے اور جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر ان کا نفاق ظاہر ہو جائے تو مسلمان ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو مشرکین کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے وہ برائے تقیہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے انتہا درجے کا بغض ہے۔ شان نزول۔ یہ آیت ذوالخویسرہ تمیمی کے حق میں نازل ہوئی۔ اس شخص کا نام ہرکوس بن زہیر ہے اور یہی خوارج کی اصل بنیاد ہے۔ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویسرہ نے کہا، یا رسول اللہ عدل کیجئے۔ حضور نے فرمایا، تجھے خرابی ہو، میں نہ عدل کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے اور بھی ہمراہی ہیں کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ صدقات کہ ہم پر اپنا فضل وسیع کرے اور ہمیں خلق کے اموال سے غنی اور بے نیاز کر دے۔ جب منافقین نے تقسیم صدقات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا تو اللہ عز و جل نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ صدقات کے مستحق صرف یہی 8 قسم کے لوگ ہیں، انہی پر صدقات صرف صرف کیے جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی مستحق نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اموال صدقہ سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، اور آپ پر اور آپ کی اولاد پر صدقات حرام ہیں۔ تو طعن کرنے والوں کو اعتراض کا کیا موقع؟ صدقہ سے اس آیت میں زکوٰۃ مراد ہے۔ مزید ناظرین، یہاں سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ مزید ناظرین، آپ سے یہ ایک چھوٹی سی استدعا رہتی ہے کہ یہ ختم نبوت کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کے اندر ہم خوش نصیب ہے کہ ہم اس امت کا ایسا ہیں، تو جو اس کے اندر ایک بہترین پرنسپل ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے کہ ہم اچھائی کے کاموں کی دعوت دیں، برائی کے کاموں سے روکیں۔ تو اس کام کے لیے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ جب تک آپ کو قرآن پاک سے اس کے احکامات سے آگاہی نہیں ہوگی تو آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، آپ کسی کو اچھی بات نہیں بتا سکتے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے اس ویڈیو کو، جو قرآن پاک کی ویڈیو ہے، اس کو آپ پورا دیکھیں، اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اپنی فیملی کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ان تک یہ پہنچائیں۔ اور اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب اور اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور لوگوں کو بھی دعوت دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پیغام کے صدقے دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔